آج ہم بات کریں گے ٹائم مینجمنٹ کے بارے میں. بچپن سے آئی واز اے ویری میسی پرسن. کوئی ٹائم مینجمنٹ نہیں تھی میری، اور ہر کام بڑی جلد بازی میں اور بڑی بے ہوشی میں رادر آپ کہہ سکتے ہو، اور بڑی مس مینجمنٹ ٹائپ آف سسٹم تھا میرا. اور اس کی وجہ شاید تھوڑی بہت یہ بھی تھی کہ کائنڈ آف پیمپرڈنس، اے کائنڈ آف مائی بلیف دیٹ سم بڈی ایلس وڈ ایکچولی ڈو مائی جاب، کہ میرا کام جتنا ہے وہ کوئی اور کرے گا. سم بڈی ایلس ول ایکچولی ٹیک رسپانسبلٹی فار آل دا تھنگس دیٹ آئی وانٹ ٹو ڈو اور آئی ایم انٹینڈ ٹو ڈو، اور آئی ایم رسپانسبل ٹو بی فار دیٹ پرٹیکولر جاب دیٹ آئی ہیو ٹو ڈو اٹ. سو یہی ایکچوئل میں سوچ کی وجہ سے میری نارمل روٹین جو تھی وہ بڑا میسی قسم کی تھی. میرا روم، میری کتابیں، میرا ایون اسکول بیگ، اور دا ہول سسٹم ایکچولی ایوری تھنگ اراؤنڈ می ویئر ایور آئی یوزڈ ٹو گو، I mean things used to be very messy including my car. When for the first time I got my car, it used to be very messy. Okay, for a little while I used to be particular کہ باہر سے لوگ یہ نہ کہیں کہ بہت گندی گاڑی ہے یا صاف ستھرا نہیں رکھتے گاڑی کو، لیکن ایکچوئل میں وہ تھوڑی بہت صفائی کرتا تھا. لیکن ایکچوئل میں جس کو ہم کہتے ہیں نا دی ایسنس کے جو بیوٹی ہے یا جو کلینلینس ہے جو ہمارا ریلیجن بھی کہتے ہیں، وہ نہیں تھا میں. اور سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ میں اس چیز کو جسٹیفائی کرتا تھا. ابھی تک کافی عرصہ پہلے تک میں یہ کرتا رہتا تھا کہ میں میسی نہیں ہوں. آئی یوز ٹو ٹیل مائی سیلف کہ سیلف ڈسیپشن جو ہے نا، آئی یوز ٹو ڈیسیو مائی سیلف، اپنے آپ کو دھوکہ دیتا تھا میں کہ نہیں میں میسی نہیں ہوں، میں بالکل کیئر فری ہوں. آئی ایم جسٹ لائک اے کنگ، یو نو. آئی ایم ایکچولی آئی ایم اے ویری ہیپی گو لکی کائنڈ آف پرسن، اور مجھے اتنا ٹینشن نہیں لیتا. میں زندگی کو بہت ہی آرام سے گزار رہا ہوں میں، اینڈ آئی ڈونٹ کیئر اباؤٹ اینی تھنگ. اور یہ بڑی خوبصورت وے آف ڈے ٹو ڈے لائف از. تو میں نے ہر چیز کی ایک ڈیفینیشن اپنے اوپر حاوی کی تھی جسٹ ٹو کنونس مائی سیلف کہ نہیں، جو میں یہ غلط کر رہا ہوں یہ کسی نہ کسی طریقے سے میرا دماغ یہ مان جائے کہ یہ ٹھیک ہے. You know, our brain cannot differentiate between a positive command and a negative command. Our brain cannot differentiate between fact and fiction. Our brain only works on the principle of resist and persist. I mean, it doesn't matter which kind of thought you have. The thought that you have inside, the thought that you inject inside, that will actually work on the base of that thought. So those thoughts, whether it exists or it doesn't exist, whether it's true or untrue, whatever the case may be, جو تھاٹ آپ کے دماغ میں ہے آپ کا دماغ اسی تھاٹ کے بیس پہ کام کرتا رہے گا. اب یہ ہے کہ آئی یوز ٹو کنونس مائی سیلف. اگر آپ دیکھو، اگر آپ کراچی جاؤ یا کہیں بھی جاؤ، ایون کے پی کے میں پیپل اسپینڈ لوٹس آف منی. یعنی یہ کے پی کے لوگ کافی ریلیجن کے بالکل قریب ہیں، اور ہم یہ جانتے بھی ہیں کہ صفائی جو ہے نصف ایمان ہے. اور لوگ کافی پیسہ خرچ کرتے ہیں اپنا خوبصورت گھر بنانے کے لیے، اور ایون ایک بڑا گھر بنانے کے لیے. لیکن ہمیشہ دے ول آلویز میک دی مسٹیک آف اونلی کلیننگ دیئر ہاؤس فرام ان سائڈ، or rather the area which is visible to the people. We will actually do the cleanliness, only the part of the cleanliness جو لوگوں کو نظر آئے. ہم ایکچوئل میں جو ایسنس ہوتا ہے نا کلین رہنے کا، ایک مینجمنٹ رکھنے کا، ایک اپنی چیز کو ترتیب سے کرنے کا، اس میں ہم بہت ہی زیادہ پیچھے ہیں. کبھی ہم اس کو ریلیجن کا سہارا لے لیتے ہیں، کبھی اپنے آپ کو کنونس کرتے ہیں کہ نہیں یہ ٹھیک طریقہ ہے، یہ غلط نہیں ہے، یہ ٹھیک ہے. یہ جو لوگ ہیں نا اننیسیسری ٹینشن لیتے ہیں کام کو صحیح وقت پہ کرنے کا، وہ پاگل ہے. تو ایکچوئل میں دیکھو، ٹائم مینجمنٹ آج جو ہمارا ٹاپک ہے جس پہ ہم بات کریں گے کہ ہم ٹائم مینجمنٹ کو کیسے اچیو کر سکتے ہیں. کیونکہ لیکن اس سے پہلے جسٹ ٹو کریٹ دیٹ موٹیویشن اینڈ اسٹریٹجی، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ٹائم مینجمنٹ کی ضرورت کیوں ہے. ہمیں دو چیزیں چاہیے. ہم یہ ہے کہ ہمارا دماغ سکون میں رہے. دس از واٹ آور برین وانٹس، نمبر ون. دوسری ہماری ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ ہمیں کامیابی ملے. We want to be successful. We want to achieve the things or the goals that we have actually sculptured in front of us. So we are trying to achieve that particular goal. You know, so اس چیز کو کرنے کے لیے ہم ٹائم مینجمنٹ کرتے ہیں. جو بڑے لوگ جتنے بھی ہیں وہ ٹائم مینجمنٹ کے بڑے ایکچوئل میں وہ بہت ہی ان کا خیال رکھتے ہیں، اور ہر چیز کو ٹائم پہ کرنے کا ان کو مزہ آتا ہے. اس کی وجہ یہ کہ اپنے آپ کو بہت ساری چیزوں کے اندر انوالو نہیں کرتے ہیں. دیکھو میرا یہ ٹیبل ہے،
اس میں اگر بہت ساری فائلیں، ایک ادھر فائلیں ایک ادھر فائلیں، تو یہ تھوڑا سا اس کو میں ایز اے ڈیفینس میکنزم کیا کروں گا کہ میں بہت کام کرتا ہوں. میں ایکچولی ان فائلوں کو جب میں دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ میں بہت کام کرتا ہوں، یہ میں اتنا ہارڈ ورکنگ ہوں، میں اپنا رزق جو ہے نا بہت حلال کرنے کی کوشش کروں، لیکن ایکچوئل میں کام نہیں کر رہا ہوں. تو وہ اگر میں چیزوں کو کرنے، ہم ٹائم مینجمنٹ کیوں نہیں کر پاتے، اس کے بہت سارے ریزن ہیں، لیکن ان ریزنس کے بارے میں بات کرنے کے لیے اور ان کا حل نکالنے سے پہلے میں آپ کو ایک چیز بتا دوں جو کہ آپ کے لیے ایک موٹیویشن فیکٹر ہو سکتا ہے. وہ یہ کہ جتنے بھی انسان ہیں، حیوان ہیں، حشرات ہیں، جو بھی وٹ ایور، all including everyone, successful, not successful people, good or bad people, whosoever they are, ان سب کو ایک دن میں ہر کسی کو صرف 24 گھنٹے ملتے ہیں. آپ کو بھی، مجھے بھی، کسی کو بھی، غریب کو، امیر کو، کامیاب کو، ناکام کو، سب کو 24 گھنٹے ہی ملتے ہیں. تو پھر کامیاب لوگ ان 24 گھنٹوں میں اتنے بڑے بڑے کام کیسے کر جاتے ہیں، جو کہ ہم غریب اور ناکام لوگ ہمیشہ پریشان رہتے ہیں کہ یہ کام کیسے ہوگا. تو اس کے بارے میں بات کریں گے کہ اس کی وجوہات کیا کیا ہے. کام نہ کرنے کے مختلف ریزنز اور مختلف وجوہات ہوتی ہیں. پہلے ان وجوہات کے پیچھے جاتے ہیں تاکہ ہم ان کا کوئی اچھا سا حل نکالیں. سب سے پہلے وہ کام بہت بورنگ ہے، میرا دل نہیں مان رہا، میرا ایکچولی میں دل نہیں بن رہا. نمبر 1، کہاں سے شروع کروں میں اس کو ختم کرنے سے پہلے تو میں یہ سوچوں کہ میں نے اس کو شروع کہاں سے کرنا ہے. یہ کام پہلے میں نے کیا تھا لیکن مجھ سے ہوا نہیں تھا، اس لیے میں کروں گا بعد میں کسی وقت. یہ کام مجھ سے نہیں ہوگا. یہ 5 وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ہمارے ارد گرد ہمارے جتنے بھی کام ہیں وہ بڑھتے جاتے ہیں، اور بڑھنے سے ایکچوئل میں ہم صرف ایک ہی ہمارے پاس ایک حل رہ جاتا ہے کہ ہم کبوتر کی طرح آنکھیں بند کریں کہ بس ہو جاتا ہے. اور وہ ہوتا نہیں ہے، وہ جمع ہوتا رہتا ہے، وہ جمع ہوتا رہتا ہے. اور آخر میں آپ صرف اور صرف کیا کر سکتے ہیں کہ یو اڈاپٹ دیٹ اگریسو اینڈ دیٹ فرسٹریٹڈ پرسنالٹی جو آپ سے سکون چھین لیتا ہے. آپ پریشان رہتے ہیں، آپ کی نیند خراب ہو جاتی ہے، آپ ایکچوئل میں ہر وقت سوچتے رہتے ہیں کچھ رہ گیا، کچھ ہو گیا. اور یہی پریشانیاں بڑھتے 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 آپ کی مختلف بیماریاں بعد میں بن جاتی ہیں، جس میں آپ کا ڈپریشن ہے، انزائٹی ہے، اپریہینشنز ہیں. سب سے زیادہ جو سب سے امپورٹنٹ OCD ہے، obsessive compulsive disorder جو ہے، اور شک کی جس طرح بیماری ہے، ہر چیز کو کمپلیٹ ہو کے بار بار چیک کرنا کہ یہ ہو گیا نہیں ہوا، یہ مجھ سے ہوا ہے نہیں ہوا. آپ کا لو سیلف اسٹیم ہے، کانفیڈنس نہیں ہوگا آپ کے اندر، آپ اپنے اوپر بلیو نہیں کر سکیں گے. آپ ہر حیثیت کے اندر نہ آپ سے باس خوش ہوگا، نہ آپ سے سبارڈینیٹ آپ کے اوپر اعتماد کریں گے، نہ آپ سے کام ہوگا. کوئی کسی بھی کام میں آپ کا دل نہیں لگے گا، کیونکہ ہر کام میں دل نہ لگنے کے بہت سارے ریزنز ہیں. آپ کو ایک چیز یاد رکھیں، کسی کام کو نہ کرنے کے 1000 بہانے ہو سکتے ہیں. کسی بھی کام کے کرنے کی صرف ایک وجہ ہو سکتی ہے، اس وجہ کو آپ نے پکڑنا ہے اینڈ یو ہیو ٹو ڈو اٹ. جب تک کسی بھی کام کو کمپلیٹ کرنے کے دو سٹیپس بتاتا ہوں آپ کو. نمبر 1، جسٹ ڈو اٹ and you are going to do it. Just imagine that the way you will be doing it, you will keep on learning things. Number 2، جو پروسیجرز ہیں جو کسی بھی کام اپنے اندر ایک جذبہ پیدا کرنے کے لیے، وہ ہے آؤٹ پٹ فریم. آؤٹ پٹ فریم سے مراد یہ ہے کہ آپ امیجن کریں کہ جب وہ کام ہو جائے گا تو کیسے دکھے گا. جو مشکل کام جس کو آپ نہ کرنے کے لیے بہت سارے بہانے ڈھونڈ رہے ہیں، وہ اگر آپ کر جائیں گے تو وہ کیسے دکھیں گے، آپ کیسا فیل کریں گے، آپ کیا ہوگا، کیا خوشی ملے گی آپ کو، کیا واٹ یو گوئنگ ٹو اچیو آؤٹ آف دیٹ. تو وہ ذہن میں رکھیں. وہ آؤٹ پٹ جو پروڈکٹ ہے اس کو دیکھیں، اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے آپ کو امیجن کریں. اینڈ آئی ہوپ کہ آپ کے اندر جو پروکراسٹینیشن کے جو جرمز آنے والے ہیں یہ آہستہ آہستہ ختم ہو جائیں گے، اور آپ ہارڈ ورکنگ اور اچیو کر جائیں گے زندگی میں.